السلام علیکم، میں ہوں محبوب الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، طوفان اقصی و سندھ امن مارچ اندرون سندھ کے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے بالآخر کراچی میں داخل ہو کر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس مارچ کے ذریعے اہل فلسطین کو یہ احساس دلایا گیا کہ انبیاء کی سرزمین لاوارث نہیں۔ جب آپ اسرائیلی درندوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں تو یہاں اہل پاکستان بھی چادر تان کے سوئے نہیں، بلکہ آپ کی حمایت میں اپنی وسعت کے مطابق آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ ناظرین، اسکرین پر چلنے والے مناظر سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانوں کا سمندر اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہے۔ یہ مارچ مولانا راشد محمود سمرو صاحب کی قیادت میں اندرون سندھ کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا کراچی کی دہلیز پر پہنچا تو اہل کراچی نے اپنی روش کے مطابق اس بار بھی قافلے کو ویلکم کہا۔ اس مارچ میں کراچی کے مختلف ضلعوں سے بڑے بڑے قافلے اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے شار فیصل پر جمع ہوئے، جن کا مقصد فلسطین کے نہتے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا اور یہ باور کرانا ہے کہ اقوام متحدہ وہ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار معصوم بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اسرائیلی درندوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ جلسہ گاہ میں آنے والے قافلوں کے لیے ٹھنڈے فلٹر پانی کا انتظام بھی موجود تھا۔ داخلے کے مقام پر چیکنگ کا بہترین نظام قابل تحسین رہا۔ جمعیت علماء اسلام کے رضاکاروں نے حالات کے پیش نظر سیکورٹی کے حوالے سے بہترین نظام قائم کر رکھا تھا۔ مجمع تک اپنی آواز اسٹیج کے مناظر پہنچانے کے لیے بڑی بڑی اسکرینز اور اسپیکرز کا انتظام بھی کیا گیا۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے اپنے خطاب میں تمام لگی لپٹی کھول کر رکھ دی۔ آنے والے الیکشن کے حوالے سے JUI کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم کچے کے ڈاکوؤں اور پکے کے ڈاکوؤں کو ٹف ٹائم دینے کا عزم کر چکے۔ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اکابرین ہمیں جہاد کا حکم دیں، ہم انشاءاللہ افغانستان کی طرح فلسطین سے بھی یہودیوں کا صفایا کر کے قبلہ اول کو ان کے حقیقی وارثوں کے حوالے کر ڈالیں گے۔ پاک سرزمین کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرب کے مشرق سے ایک قافلہ آ کر فلسطین کو فتح کرے گا اور ہم ہی عرب کے مشرق میں ہیں۔ مزید کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے اختلافات کے باوجود ہمیں یک زباں ہونا پڑے گا۔ الیکشن کے حوالے سے کہنا تھا کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہوگا۔ سائیں حلیجوی صاحب نے فرمایا، ہمیں فلسطینیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ حماس کے مرکزی رہنما ڈاکٹر ناجی ظہیر صاحب نے عربی زبان میں خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کے تحفظ کی جنگ صرف اہل فلسطین کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فلسطین بیچا، نہ کبھی بیچیں گے۔ ہم فلسطین کا دفاع کرتے رہیں گے اور کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آخر میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام اور اہل پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے آن لائن خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا اور آج حماس اسی سلسلے کی کڑی ہے، مسجد اقصی کی چوکیداری بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے بھی اہل پاکستان کا اور ان کی محبت کا اور جمعیت علماء اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ جب ایک گورنر کا مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے گورنر کو جھنجھوڑ کر کہا تھا، تم نے کب سے انسانوں کو اپنا غلام سمجھ لیا جبکہ ان کو آزاد پیدا کیا گیا۔ مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ آزادی کی جنگ لڑنے والوں کی حمایت کرتے ہیں۔ برصغیر میں آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو انگریز نے دہشت گرد کہا تھا، آج وہ ہمیں دہشت گرد کہتا ہے۔ طالبان کو امریکہ نے دہشت گرد کہا، ہم نے انہیں مجاہدین کہا۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ ہم کل بھی آزادی کے لیے جہاد اور حماس کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے خطاب کے دوران حماس رہنما ناجی ظہیر شدت جذبات سے کھڑے ہو کر نعرے بھی لگانے لگے۔ خطاب کے دوران مولانا کا کہنا تھا کہ پاکستان نہ امریکہ کی جاگیر ہے نہ کسی اور اسلام دشمن کی جائیداد، اب مقابلہ آمنے سامنے کا ہوگا۔ تمام مذہبی طبقات کا مطالبہ ہے کہ آئین و قانون کی پاسداری کی جائے۔ اگر امریکہ اور یورپ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں میدان میں آ چکے ہیں اور اپنی جنگی قوت اسرائیل کے قریب تک لا کر میدان جنگ میں اتر چکے ہیں تو پھر اسلامی دنیا کیوں تحفظات کا شکار ہے؟ اس وقت روس اور چین جو فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں یہ کافی نہیں، بلکہ وہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے میدان عمل میں بھی آئیں۔
ناظرین، یوں 12 دن تک جاری رہنے والا یہ مارچ 2 نومبر بروز جمعرات اختتام کو پہنچا۔ ملیں گے اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔